تقریروں سے ایسی موٹیویشن ملتی ہے کہ ایک ایک دو دو گھنٹوں کی تقریروں سے وہ موٹیویشن نہیں ملتی. آپ کو پتہ ہے ہم جب کسی محفل میں ہو اور شادیوں کی بات نہ ہو تو ایسا ہوتا ہے نہیں. اب تک کی رپورٹ کے مطابق اس طرح کبھی میری معلومات کی حد تک ایسا ہوا نہیں. تو وہاں بھی یہی بات موضوع میں خود نہیں چھیڑ رہا ہوتا تو دوسرے چھیڑ دیتے ہیں. تو پشاور میں ہماری دعوت تھی, وہ بوڑھے پٹھان تھے, بڑا انہوں نے ہمارا اکرام کیا, تھے بھی بڑے مالدار. تو ویسے ہی کسی نے موضوع چھیڑ دیا دوسری شادی کا. تو ہم نے بھی ان بوڑھے جو پٹھان تھے نا, بزرگ ٹائپ کے, ان سے ہم نے کہا کہ چھیڑنے کے لیے کہ آپ بھی کر لیں, اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے. اور تھے بھی بوڑھے ہو کے بھی بڑے فٹ فاٹ تھے وہ. تو کسی نے کہہ دیا کہ بھائی اللہ نے اس کام میں بڑی لذت رکھی ہے شادیوں میں, ایسی بات چل پڑی نا. کسی نے کہا کہ نہیں جی لذت جو ہے وہ بکرا کھانے میں, کسی نے کہا جی مرغے پھوڑنے میں, ہر آدمی کے اپنے مزے ہیں. کسی نے کہا کہ جی انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے میں. وہ بزرگ نے بڑی زبردست بات کی, مجھے کہنے لگے مولوی صاحب لذت اللہ نے صرف دو چیزوں میں رکھی ہے. لذت اللہ نے صرف بولو دو چیزوں میں, ایک اپنی راہ میں لڑنے میں اور ایک روزہ افطار کرنے میں. یہ بات انہوں نے ایسے جذبے سے کہی, جو آدمی خود عمل کرتا ہے نا, عمل, اس کی بات میں اللہ نے وزن بہت رکھا ہے. شو مارنے کے لیے تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. آج کل بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر پڑے ہوئے ہیں, ایسی ایسی تقریریں کر رہے ہوں گے, آپ کو لگے گا ان سے زیادہ نیک آج تک اس کائنات میں پیدا وہی نہیں. لیکن جب آپ ان کے پاس جاؤ تو 5 منٹ بات کرنے کے بھی پیسے مانگتے ہیں وہ. ان سے بولو نا کوئی نصیحت کر لو, کہہ رہے 50 روپے یہاں رکھ, پھر نصیحت کروں گا میں تجھے. مکمل پروفیشنل بن چکے ہیں, پیسہ, بزنس, خیر خواہی کا جذبہ ہے, اچھے بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں. تو اس نے جو دل سے یہ بات کہی نا, اس بات کو کہے ہوئے میرا خیال ہے 7-8 مہینے ہو گئے. اتنا مزہ آیا اس کے منہ سے یہ 2 جملے سننے میں, اتنا مزہ آیا کہ جب میں یہ بیان کرتا ہوں نا, بیان, تو بیان کرتے ہوئے مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہو. سوچے اس نے کتنے اخلاص سے یہ جملہ کہا ہوگا. اس کی ساری عمر لڑائی میں گزری ہے, ساری عمر. اس نے کہا مزہ اللہ نے کس میں رکھا ہے, صرف 2 چیزوں میں. ایک خدا کی راہ میں لڑنے میں, دوسرا روزہ افطار کرنا. آپ کہہ سکتے ہو کہ روزہ افطار کرنے میں جو لذت ہے وہ کھانے پینے کی لذت ہوگی. میرے بھائی کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو حاصل ہوتی ہے. کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو, بولو, یہ تو انگریز کو بھی ہوتی ہے, بھوک کے بعد اس کو کھانا ملے گا, اس کو بھی بڑا مزہ آئے گا. پیاس کے بعد پانی کی لذت ہندو کو بھی حاصل ہوتی ہے. اس بزرگ کا مطلب وہ لذت نہیں تھا جو ہر بھوکے اور ہر پیاسے کو کھانے اور پینے کے وقت, بولو, حاصل ہوتی ہے. یہ جو روزے دار کو افطاری کے وقت لذت حاصل ہوتی ہے, یہ وہ لذت ہے جس لذت کے حاصل کرنے کے لیے دل میں اللہ کی محبت کا ہونا, بولو,
ضروری ہے. انسان کو یہ احساس ہوتا ہے افطاری کے وقت تین شادیاں ہوئی ہیں نا کہ بات بات پہ رونا آتا ہے. جتنی انسان کی شادیوں کی تعداد بڑھتی ہے نا اس کو بات بات پہ رونا آنا شروع ہو جاتا ہے. 4 کے بعد تو ہر بات پہ روتا ہے. ایک والے وہ کسی نے کہ مجھے اگر تم نے چھوڑا ہوا ہے کریں گے ابے یہ مولویوں نے اتنا مشکل بنا دیا, ابے کیا ہو گیا یار. آپ کی نظر میں ہر قانون کی ویلیو ہے. حکومت نے لا بنایا 10 بجے ہال بند ہو جائیں گے, آپ 10 بجے بتیاں بجھاتے پھر رہے ہو. آپ اپنے باپ کو ناراض نہیں دیکھ سکتے شادی میں, اپنے بھائی کو ناراض نہیں دیکھ سکتے. لڑکی والے ہو تو لڑکے والوں کو ناراض نہیں ہونے دو گے, لڑکے والے ہو تو لڑکی والوں کو ناراض نہیں ہونے دو گے. جس خدا نے بنایا ہے, جو پیدا کرنے والا ہے, جس نے یہ نعمتیں دی ہیں, وہ آپ کو دعوت کرنے سے منع بھی نہیں کر رہا. وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ نے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا. سب چیزیں حلال کر دی اس نے اس دعوت میں. وہ صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ کیا کر دو, بیچ میں پارٹیشن کر دو. لیکن آپ کے جو نہیں رینگتی, آپ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہو.